پاکستان نے بھارتی طیارے کو جیم کیا ہے۔ انڈیا سے مجھے بڑے خاص میسیجز ملے ہیں۔ جھوٹ کا بازار جو ہے وہ گرم رہتا ہے انڈین میڈیا کی جانب سے۔ مشہور ٹک ٹاکر جنت مرزا وہ ایک کنٹروورسی میں گر گئی ہیں اور معاملہ پاک بھارت ہی کا ہے۔ پاکستان کے ایک مشہور ٹیلی ویژن چینل کے حوالے سے بھی جناب آپ کو خبر دینی ہے کہ وہ ٹیلی ویژن چینل بک گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، اور انڈیا سے مجھے بڑے خاص میسیجز ملے ہیں، جی ہاں وہ بھی آپ کو شیئر کریں گے اس ویلاگ کے اندر۔ بڑے اچھے پیارے میسیجز، کوئی نفرت والے یا ناراضگی والے نہیں ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ایکچولی یہ میسیجز پڑھ کے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا بازار جو ہے وہ گرم رہتا ہے انڈین میڈیا کی جانب سے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ پاکستان زندہ باد، تو اس کی ایک تیسری قسم بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور مشہور ٹک ٹاکر جنت مرزا وہ ایک کنٹروورسی میں گر گئی ہیں پچھلے 12 گھنٹے کے اندر۔ آخر ایسا کیا ہے انہوں نے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، اور معاملہ پاک بھارت ہی کا ہے۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پاکستان کے ایک مشہور ٹیلی ویژن چینل کے حوالے سے بھی جناب آپ کو خبر دینی ہے کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ ٹیلی ویژن چینل بک گیا ہے، جی ہاں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور ایک ایکسکلوسیو خبر جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں، پاکستان نے بھارتی طیارے کو جیم کیا ہے۔ یہ کہانی کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو بہت سی خبریں ہیں، اینڈ تک اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو کل آئی ایس پی آر کی جانب سے جناب ایک پریس ریلیز جو ہے وہ سامنے آئی، جس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ سامنے آئی، اور اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو دیکھا گیا۔ ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج کا جو ہے انہوں نے دورہ کیا، اور وہاں پہ ایکسرسائز ہیمر اسٹرائک، اس میں جو ہے وہ اپنے جوانوں کے ساتھ جو ہے جا کے وہاں پہ ملے، اور جنگی تیاریوں اور جدید ٹیکنالوجی کا جو عملی مظاہرہ ہے انہوں نے وہاں پہ اسے آبزرو کیا۔ اس دورے کے دوران جو ہے انہوں نے پاک فوج کی منگلا اسٹرائک کور کی جانب سے اعلیٰ درجے کی جنگی مشق ایکسرسائز ہیمر اسٹرائک کا انعقاد کیا۔ ایکسرسائز کے دوران آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر نے جو ہے وہ ان کا استقبال کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشق کا مقصد جو ہے میدان جنگ کی حقیقی صورتحال میں پاک فوج کی حربی تیاری، مشترکہ عملی ہم آہنگی اور جدید اسلحہ جاتی نظام کے عملی انضمام کا مظاہرہ جو ہے وہ دیکھنا تھا۔ اچھا، اب ظاہری بات ہے آپ کو شاید ہو سکتا ہے یہ روٹین کی بات لگ رہی ہو، لیکن اس موقع کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے جو چیف ہیں وہ گراؤنڈ میں جا کے ٹروپس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوں۔ اوبیسلی اس سے مورال بہت اپ ہوتا ہے، صرف اور صرف یہ نہیں کہ جن ٹروپ سے وہ مل رہے ہیں صرف ان کا نہیں، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ ظاہری بات ہے ویژولز جو ہیں مختلف چینلز کے اوپر جاتے ہیں، جس طرح ہم بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے جب یہ ویژولز جو ہیں وہ ایک عام جوان جو اس وقت بارڈر کے اوپر موجود ہے، مورچوں کے اندر موجود ہے، جب وہاں تک بھی یہ پہنچتے ہیں تو اس سے مورال جو ہے وہ کافی اپ ہوتا ہے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ پچھلے چند دنوں سے جو ہے وہ ہمارے یہ جو پڑوسی ملک ہے ان کی جانب سے مختلف قسم کی جو ہے وہ الاب شلاب قسم کی بونگیاں ماری جا رہی تھی کہ جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ کدھر ہیں، اور ان کی فیملی جو ہے وہ بھی پاکستان سے باہر بھیج دی گئی ہے۔ اچھا، میری سمجھ سے باہر ہے یہ آرمی چیف کی فیملی کے پیچھے کیوں اتنا پڑے ہوتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے نا پچھلے دنوں بھی ایک سٹوری آئی تھی، تو اس قسم کی خبریں جو ہیں پھیلائے جاتے ہیں کہ جناب وہ بھی جو ہے وہ غائب ہو گئے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ غور سے دیکھ لیجئے، اگر آپ کو بہت زیادہ پسند ہے تو انشاءاللہ بہت جلد ان کو ٹینکوں کے ساتھ آپ کے پاس بھی بھیج دیں گے۔ لیکن بہرحال یہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان ویژولز کے اندر، اور صرف ان کے باہر جانے کی خبریں نہیں ہیں بلکہ جو پھیلائی گئی انڈین میڈیا کی جانب سے فیک نیوز پھیلائی گئی، بلکہ ہمارے جو وفاقی وزیر ریلوے ہیں حنیف عباسی صاحب، ان کو بھی جو ہے انہوں نے فیملی سمیت انڈیا بھیج دیا تھا۔ تو میری سمجھ سے باہر ہے کیوں صحیح طرح خبر کو جو ہے وہ چیک نہیں کرتے۔ حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ بالکل یہیں پہ موجود ہیں، بلکہ کل یوم مزدور کی جو ایک اس سلسلے میں تقریب تھی اس کے اندر بھی حنیف عباسی صاحب نے جو ہے وہ شرکت کی ہے۔ حنیف عباسی صاحب بھی اگر آپ کو چاہیے ہو تو ہم آپ کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں اگر آپ کو بہت پسند ہے، ان کو وزیر ریلوے بنا لیجیے گا آپ کو۔ تو ایک جو ہے وہ یہ خبر تھی۔ اچھا، ایک جو آپ کے ساتھ ایکسکلوسیو نیوز جو ہے وہ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 2 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ رات کے وقت جو ہے وہ عطاءاللہ تارڑ تقریباً 1:30 پونے 2 بجے جو ہے وہ آئے، اور آ کے انہوں نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس بڑی ریئلسٹک قسم کی جو ہے وہ ایک تھریٹ انفارمیشن آ رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو ظاہری بات ہے آپ کی پوزیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتے، تو میں نے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اب اس کی کچھ مزید تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور وہ یہ ہے
کہ پہلے تو یہ خبر تھی کہ جی 4 رافیل طیارے جو ہیں وہ چندی گڑھ کے پاس سے جو ہے وہ انہوں نے ٹیک آف کیا, اور جیسے ہی ٹیک آف کیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستانی ریڈارز نے جو ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا تھا, اور اس کے بعد ہمارے یہاں سے بھی جو ہے وہ جہاز اڑائے گئے, اور جب وہ جہاز اڑے ہیں تو یہ دونوں مطلب یہ جو اپنے اپنے جہاز تھے یہ اپنے اپنے علاقوں میں ہی تھے, انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی, ایئر اسپیس کی خلاف ورزی نہیں کی ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 20 سے 25 منٹ کا یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا ہے, لیکن اس کے بعد یہ جہاز جو ہے جو انڈین والی سائڈ کے ہیں وہ واپس چلے گئے. اچھا, اب واپس گئے کیوں, یہ ایک نئی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے اور وہ ہم آپ کو اس کی انفارمیشن دے رہے ہیں. وہ خبر یہ ہے کہ میں نے آپ کو اپنے کسی ویلاگ کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ جب آپ فائٹر طیارے جب ہوا میں اڑتے ہیں نا تو صرف اور صرف وہ طیارے نہیں اڑتے بلکہ ان کو سپورٹ دینے کے لیے جو ہے وہ C-130 یا ایویکس جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی وہ پیچھے سے کمیونیکیشن وغیرہ کے حوالے سے یا سپورٹ دینے کے حوالے سے وہ جہاز بھی جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈسٹنس کے ساتھ جو ہے وہ فلائی کر رہے ہوتے ہیں. خبر یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہوا ہے تو اسی دوران پاکستان کی جانب سے ایک C-130 جو ہے وہ ہوا میں وہ بھی اڑ رہا تھا, اور جس کا کام ہوتا ہے بیسکلی اپنے ایئر کرافٹس کو جو ہے وہ سپورٹ دینا. تو دوسری سائڈ کے اوپر انڈیا کے جو 4 جہاز تھے اس کے علاوہ وہاں پہ ایک اور جہاز تھا جسے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں اسٹاک پلین. یہ اسٹاک پلین بیسکلی کیا ہوتا ہے, یہ اسٹاک پلین جو ہوتا ہے وہ بیسکلی ٹروپس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے کام آتا ہے. اس میں آپ بیسکلی یہ بالکل کمرشل فلائٹ کی طرح نہیں ہوتا, لیکن اس میں جو ہے وہ ٹروپس کو بٹھایا جاتا ہے اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ ایک اسٹاک پلین جو ہے وہ انڈیا کا بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی ایریا کے اندر اس وقت ٹریول کر رہا تھا. تو ہمارے یہاں سے جو C-130 ہے اس نے ان کے اسٹاک پلین کو تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے جام کر دیا. اور جب جام کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے اڑنا چھوڑ دیا تھا, جام کرنے سے مراد ہے کہ اس کا اپنے کنٹرول ٹاور کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا, اس کا آس پاس جو دیگر جہاز تھے ان سے رابطہ منتقل ہو گیا, اس کے اپنا جو ریڈار سسٹم اس کے اپنے اندر ہوتا ہے اس نے دیگر جہازوں کو دیکھنا چھوڑ دیا, مطلب جسے کہتے ہیں نا بلائنڈ ہو جانا, بلائنڈ اینڈ ڈیف. تو وہ جو اسٹاک پلین تھا وہ بالکل بلائنڈ اور ڈیف ہو گیا کہ اس سے کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہو پاتی تھی. اور جب ایسا ہوا تو یہ انفارمیشن جو ہے وہ جو ان کے جو طیارے رافیل طیارے جو اڑ رہے تھے انہوں نے بھی یہ دیکھ لیا کہ جناب یہ بالکل اس کی کمیونیکیشن جام ہو گئی ہے. تو تب ان کے رافیل طیارے جو ہے نا وہ واپس اسکرامبل کر کے نکلے ہیں وہاں سے کہ بھائی یہی نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی ہو جائے کہ شاید یہ پاکستانی یہ سب کچھ کرنے لگے ہیں اور یہ کہیں ہمارے اوپر ہی نہ اٹیک کر دیں, کیونکہ آلریڈی بالکل یہی سب کچھ جو ہے ابھینندن کے ساتھ ہوا تھا. ابھینندن نے جب یہ حرکت کی تھی نا کہ پاکستانی سرزمین کی طرف وہ آیا تھا تو اس وقت اس کے جہاز کو بھی اسی طرح جام کیا گیا تھا. تو یہ چکر ہے. اب ظاہری بات ہے یہ بات آپ کو کہیں پہ انڈین میڈیا آپ کو تو بتائے گا نہیں کیونکہ یہ شرمندگی کا مقام ہے. اور خبر یہ ہے کہ تب سے لے کر اب تک وہاں پہ اوسان خطا ہوئے ہیں کہ بھائی ان کا جو جیمنگ سسٹم ہے یہ تو بہت تگڑا ہے. یہ اس نے ہمارے اسٹاک پلین کو, اب اسٹاک پلین میں ذہن میں رکھیے گا یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا اس وقت اس کے اندر ٹروپس بیٹھی ہوئی تھیں یا نہیں, کیونکہ اگر ٹروپس بیٹھی ہوتی اور اگر اس جہاز کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو انڈیا کا واہ نقصان ہونا تھا, انڈیا کا ایک بہت بڑا نقصان ہونا تھا. تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ انڈیا کافی کوشش ہو گیا کہ, اور میں آپ کو پہلے ہی اپنے ویلاگس کے اندر یہ بات بتا چکا ہوں کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری جو ایئر کرافٹ ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے پاس ہے وہ ان سے سپیریئر ہے. یہ بات وہ خود بھی مانتے ہیں, یہ بات وہ خود بھی مانتے ہیں. تو یہ بیسکلی 2 دن پہلے جو ہے رات کے اندھیرے میں یہ سب کچھ ہوا ہے, جس کے بعد انڈینز جو ہے نا وہ ہل گئے ہیں اور کافی وہ شوق میں گئے ہیں کہ یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ. اور اس کے بعد سے جو ہے وہ, ورنہ آپ کو انٹرسٹنگ ایک بات بتاتا ہوں, پلوامہ کا جو واقعہ ہوا تھا نا تو یہ جو جہاز اڑانے کی بات ہے یہ روزانہ رات کی روٹین تھی, تقریباً روزانہ رات کو ہو رہا تھا. ان کے جہاز بھی اڑتے تھے, ہمارے بھی اڑتے تھے, وہ بھی اڑاتے تھے, ہم بھی اڑاتے تھے. اچھا, دونوں سائڈز کو پتہ ہوتا ہے, یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ دونوں سائڈز کو پتہ ہوتا ہے جب ہم اپنے جہاز اڑاتے ہیں یا جب وہ اڑاتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اصل کہانی جو سامنے آتی ہے نا وہ تب آتی ہے جب جہاز اوپر ہوا میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں یا بیونڈ ویژول رینج ہوتے ہیں, جب ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے. اصل مقابلہ وہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے ٹیکنالوجی کا یا پھر پائلٹ کی مہارت کا.
تو یہ ایک خبر تھی جو ہم نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ انٹرسٹنگ خبر سامنے آئی ہے, اور وہ ہے جناب مشہور ٹک ٹاکر جنت مرزا. میں عام طور پہ ٹک ٹاکرز کے اوپر اتنا کامنٹ نہیں کرتا, لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جنت مرزا جو ہیں وہ اس وقت یو کے اندر ہیں. وہاں پہ کچھ جرنلسٹ وغیرہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے, تو اے آر وائی سے تعلق رکھنے والے جرنلسٹ ہیں فرید قریشی. انہوں نے ان سے انڈیا پاکستان کے حوالے سے ایک سوال کیا کہ اس وقت انڈیا اور پاکستان کی جو صورتحال ہو رہی ہے اس پہ آپ ذرا کچھ کامنٹ کریں. ایکچولی کیا ہوا ہے دیکھیے گا ذرا. جنت یہ بتائیں جو پاکستان انڈیا کی سچویشن چل رہی ہے, آپ بھی متاثر ہوتے ہیں اس سے جس طرح سے جنگ کی؟ تھینک یو. یہ آپ نے جناب ان کی گفتگو سنی, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں کرنی, میں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی. اچھا, اب اس کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے, دو طریقے سے. ایک ظاہری بات ہے, اگر آپ جنت مرزا کے فین ہیں, آپ کو جنت مرزا بہت پسند ہے, تو آپ یہ کہیں گے کہ جناب وہ بیسکلی اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتی اور اس نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے کہ میں کوئی غلط بات نہ کر دوں. اگر اس کا ایک پازیٹیو اینگل جو ہے اگر آپ نے اس میں سے یہ نکالنا تو یہ ہے. اور اس کا دوسرا اینگل جو ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے جنت مرزا کے اوپر, جو کئی جو ہے وہ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے کیا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر آپ کو پاکستان کے حوالے سے بات کرنی چاہیے تھی. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھارت جو جارحیت دکھا رہا ہے پاکستان کے خلاف یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا اس موقع کے اوپر کہ آپ کو آج عزت, شہرت, فالوئنگ, ویوز, یہ جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ پاکستانیوں کی بدولت مل رہا ہے. تو ایسے موقع کے اوپر یہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, یہ والا کام جو ہے نا یہ انڈینز ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کہ ان کے یوٹیوب چینلز کو بند کر دو, یہ سب کچھ. اب بہت سے لوگوں نے یہ کامنٹری بھی اس کے اوپر کی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اکیوز ہر آف اینی تھنگ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اکیوز ہر, لیکن بہت سے لوگوں نے اس پہ کامنٹ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ شاید ان کو بھی جو ہے نا اپنی انڈین آڈینس کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ وہ کوئی ایسی ایسی بات نہ کر دیں, کیونکہ آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز چل رہی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے ساڈا تے جو ہے وہ اکاؤنٹ بلاک ہوا ہوا ہے انڈیا سے. پاکستان زندہ باد, کوئی ایشو نہیں, آپ 100 دفعہ کریں, ہم تو وہی بولیں گے جو آپ کو تکلیف دے گا. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں اور وہ مطلب ان کے بھید اب کھل رہے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے انڈیا کے اگینسٹ جو ہے وہ یا تو سافٹ بات کر رہے ہیں یا بات ہی نہیں کر رہے کہ بھائی ادھر سے آڈینس آتی ہے, لوگ بڑا دیکھتے ہیں, چپ کر جاؤ, نقصان بڑا ہوگا اگر انہوں نے ہمیں بلاک کر دیا تو یہ بھی الزامات لگ رہے ہیں. میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں, میں جنت مرزا پہ کوئی ایکوزیشن نہیں لگانا چاہ رہا, بیکاز آئی ڈونٹ نو انہوں نے یہ والا اشارہ کیوں کیا ہے, لیکن میرا خیال میں ان کو کامنٹ کرنا چاہیے تھا. میری یہ رائے ہے کہ ان کو کامنٹ کرنا چاہیے تھا اس موقع کے اوپر. مطلب آپ ایک منٹ کے لیے امیجن کریں نا, وہاں پہ کوئی جا کے شاہ رخ خان سے کوئی سوال کرے, یا وہاں پہ بپاشا باسو سے کوئی سوال کرے, یا ایشوریہ رائے سے کوئی سوال کرے, یا سشمیتا سین سے کوئی سوال کرے کہ جناب آپ بتائیے اس وقت انڈیا پاکستان آمنے سامنے آپ کس کے ساتھ ہیں. اے سشمیتا سین یا ایشوریہ رائے اینج کر کے دکھان, پھر آپ دیکھیں ان کے ساتھ. ابھی کرینہ کپور نے, ہم نے آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کی کہ کرینہ کپور نے جو ہے صرف ایک پاکستانی فیشن ڈیزائنر کے ساتھ ایک تصویر سامنے آئی اس کی کہ جی اس کی ملاقات ہوگی, تو انڈیا کے اندر اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا. اب کرینہ کپور جو ہے اگر آپ مطلب ان ٹرمز آف فیم دیکھیں یا ان ٹرمز آف انٹرٹینمنٹ ایکسپیرینس دیکھیں, وہ جنت مرزا سے ایک بہت بڑا نام ہے, اس نے بہت بڑی بڑی فلمیں کی ہیں, لیکن اگلوں نے چھوڑا نہیں اس کو. سو آئی تھنک جنت مرزا شوڈ کم آؤٹ اینڈ ایکچولی سے سم تھنگ اباؤٹ دس. میں دوبارہ میں کہہ رہا ہوں, آئی گیو اٹ دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ, لیکن انہیں بات کرنی چاہیے, انہیں کہنا چاہیے کہ جی میں پاکستان کے ساتھ ہوں, مجھے پاکستان نے آج میں جو کچھ بھی ہوں, میں اگر پاکستان نہ ہوتا تو نہ یہ ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہوتا, نہ یہ فالوئنگ ہوتی, نہ یہ ویڈیوز بنتی. تو آئی تھنک ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے یہ ٹیسٹ کیسز ہوتے ہیں. میں اسی میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا, یہ بھی میرے ذہن میں ایک یہ بات آ گئی. ابصار عالم صاحب کا میں نے ایک کلپ دیکھا ریسنٹلی, میرے سینئر ہیں, میں نے ان کا ایک کلپ دیکھا جس کے اندر ابصار عالم صاحب نے یہ بات کہی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند نہیں ہوئے انڈیا سے. مطلب جس طرح ابھی میں کہہ رہا تھا نا, ہمارا ہوا, نیوز چینلز کے ہوئے, جیو کا, اور بھی سما کا, ہم کا, سب کے ان کے نیوز چینلز بھی بند ہوئے, اور بھی بہت سے, آسمہ شیرازی صاحبہ, ان سب کے جو ہے وہ اکاؤنٹس بند ہوئے. تو انہوں نے چند لوگوں کے نام لیے, انہوں نے عمران ریاض صاحب کا نام لیا, صابر شاکر صاحب کا نام لیا, آفتاب اقبال صاحب کا نام لیا,
اس طرح اور بھی کچھ نام لیے, شاید صدیق جان کا بھی نام لیا, جس میں انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں ان کے اکاؤنٹ نہیں بند ہوئے. یہ بیسکلی, اب وہ بیسکلی امپریشن جو مجھے ان کی بات سے لگ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جی چونکہ یہ حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو دیکھیں انڈینز جو ہیں وہ ان سے کمفرٹیبل ہیں اور اس لیے ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک نہیں کیا گیا. میں نہیں جانتا کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے, لیکن میرا خیال میں کسی کو بھی, میری نظر میں کسی کو بھی میں اس وقت اس قسم کی ایکوزیشن نہیں دوں گا, میں نہیں دوں گا. چلیں اگر ایک منٹ کے لیے اگر نظریے کی ہی بات ہے نا, اگر نظریے کی بات ہے, میں اور آپ کو چند اکاؤنٹس بتا دیتا ہوں. ابھی تک یہ میں ایز آئی اسپیک, مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوتا ہے, لیکن ایز آئی اسپیک طلعت حسین صاحب کا اکاؤنٹ بند نہیں ہے, جاوید چودھری صاحب کا اکاؤنٹ بند نہیں ہے, عمران شفقت صاحب کا اکاؤنٹ بند نہیں ہے, عمران وسیم صاحب کا اکاؤنٹ بند نہیں ہے, تو حسن ایوب صاحب کا اکاؤنٹ بند نہیں ہے, بہت سے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو ابھی تک, آزاد ڈیجیٹل ہے اس کا اکاؤنٹ ابھی تک بند نہیں ہے. تو لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر ان کے اکاؤنٹ بند نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان مخالف ہیں. میرا خیال میں ہمیں اس سے اجتناب کرنا. میرے ابصار صاحب میرے سینئر ہیں, بڑے عزت و احترام کے ساتھ میں اس بات پہ تھوڑا سا ان سے اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا, کیونکہ ظاہری بات جب پہلی لسٹ آئی 16 لوگوں کی لسٹ آئی تو اس میں تو میرا نام بھی نہیں تھا, لیکن لوگوں کے اکاؤنٹس بند کیے گئے, ہمارا 24 گھنٹے کے بعد بند کر دیا گیا. تو صدیق جان کا مجھے پتہ لگا کل اس کا بھی اکاؤنٹ بند کر دیا گیا, کل ہی اس کا بھی رات کو یا مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا اکاؤنٹ بھی بند ہو گیا. اب کیا صدیق جان کا اکاؤنٹ بند ہو گیا تو وہ مطلب وہ پرو پاکستانی ہو گیا وہ, کیونکہ اس کا اکاؤنٹ بند ہو گیا. سو وی ڈونٹ نو نا, میں میکنزم نہیں پتا. میں کسی کے بارے میں جو ہے میں اس قسم کی بات نہیں کرنا چاہوں گا. ایک بات. دوسری بات یہ, ایک اور خبر ہم آپ کو دینا چاہیں گے, وہ یہ ہے کہ پاکستان, میں نے آج سے چند ماہ پہلے یہ خبر دی تھی, اس وقت بہت سے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے تھے. تو خبر یہ ہے کہ جناب وہ خبر ہماری اب جا کے درست ہوئی ہے. میں نے اس وقت یہ خبر دی تھی کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا چینل جو ہے, ٹی وی چینل, وہ بکنے لگا ہے. میں نیوز چینل کی بات کر رہا ہوں. تو اب خبر یہ ہے کہ وہ چینل جو ہے وہ بک گیا ہے اور اس کی ڈیل کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور جب میں بڑا چینل کہہ رہا ہوں تو میں ٹاپ 5-6 چینلز کی میں بات کر رہا ہوں, میں ذہن میں رکھیے گا. اب ان میرے نہ کسوٹی نہ کھیلنا شروع کر دینا, اے والا ہے نہیں, او والا ہے نہیں, اے والا ہے نہیں. آئی ایم سوری, میں اس گیم میں نہیں جاؤں گا. لیکن ایک بہت بڑا پاکستان کا چینل بک گیا ہے. بکا اس سینس میں کہ جو اس کا پریویس اونر ہے نا, اس کا اب جو شیئر ہے وہ کم ہو گیا ہے, مطلب 50% سے بھی کم ہو گیا ہے. اور کنٹرولنگ اتھارٹی جو ہے وہ کوئی اور ہے, میں تو ایک وہ کنسورشیم بنا ہوا ہے وہ ہے بیسکلی, اور ان کا بھی تعلق میڈیا سے ہی ہے. میں چینل کا نام ابھی تک صرف اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ اس کے لیگل پروسیسز اس وقت کمپلیٹ ہو رہے ہیں. تو مجھ سے درخواست کی گئی کہ جی ابھی نام بتائیں مجھے, لیکن نام نہ بتائیے گا. تو ہماری خبر جو ہے وہ کئی مہینوں کے بعد اب کمپلیٹ ہو گئی ہے. خبر تو پہلے بھی ٹھیک تھی, میں نے اس کو کہا تھا کہ بات چیت چل رہی ہے. اب خبر یہ ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. دوسرا میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے, جو میسیجز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھے کہ بھائی وی پی این لگا کے آپ نے ہمارا چینل جو ہے انڈیا کے اندر بلاک کر دیا, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی جو ہے ہمارے یہاں تو ایکس بند ہے. تو ایکس بند ہونے کے بعد جو ہے ماشاءاللہ ہماری وہ جو ہے نا پوری قوم جو ہے وہ وی پی این چلانا سیکھ گئی ہے, اسے وی پی این چلانا آ گیا. تو اب انڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ چینل دیکھنے کی جن لوگوں کو عادت تھی, ہمارا چینل یا دیگر چینل بھی, انہوں نے بھی جناب وی پی این جو ہے وہ ڈھونڈ لیا ہے اور وہ وی پی این کے ذریعے جو ہے ایکسیس کرنا شروع. یہ چند میں میسیجز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ وراج ناش ہیں, ان کا ایک میسیج آیا ہے, انہوں نے کہا جی یوزنگ وی پی این فرام انڈیا, لو فرام انڈیا, آئی لو یو ٹو, تھینک یو. اس کے بعد اقبال احمد خان صاحب ہیں, ان کا میسیج آیا یوزنگ وی پی این فرام انڈین آکوپائڈ کشمیر, IOK. جارج برنارڈ شاہ نامی ایک صارف نے اسی میسیج کے جواب میں لکھا سیم بٹ ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتا سکتا. میں بھی یوز کر رہا ہوں لیکن میں بتا نہیں سکتا, ہو سکتا ہے کہ وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے بارے میں نہ بتانا چاہ رہے ہوں. محمد طلحہ نے کہا جی واچنگ ویڈیو ان انڈیا کریڈٹ گوز ٹو وی پی این, انہوں نے پیغام بھیجا. اس کے بعد وی فون نامی ایک صارف ہے, انہوں نے پیغام بھیجا یس اٹس مارننگ اینڈ آئی ایم واچنگ فرام کشمیر یوزنگ وی پی این. اچھا, کشمیر سے ہماری ماشاءاللہ بہت ویورشپ ہے. اور ناٹ سو ہیپی نامی ایک صارف نے لکھا برو ٹرنڈ آن وی پی این جسٹ ٹو میک دس کامنٹ انجوائے. ناٹ سو ہیپی, آئی وڈ پرے دیٹ یو آلویز ریمین ہیپی. آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. چاہے آپ کشمیر سے ہوں, بھارت کے کسی بھی علاقے سے ہوں, ہمارا دیکھیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, ہمارا پیغام امن کا ہے. ہم امن کے دائی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم رہے, ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے.
ہم جنگ صرف تب لڑیں گے جب ہمارے پہ جنگ مسلط کی جائے گی، اور ایسا ٹھوک کے جواب دیں گے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا، ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ جنگیں لڑنا تو ہم جو ہے وہ کئی سینچریز سے کر رہے ہیں، صدیوں سے کر رہے ہیں. سال 2 سال 3 سال 4 5 سال کی بات نہیں ہے. بیٹل ہارڈنڈ یہ قوم بن چکی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے آپ ہماری کیا بات کرتے ہیں، ہمارے تو آباء و اجداد جو ہیں وہ بھی یہی کام کرتے آئے ہیں. تو امن کی ہم بات کرتے ہیں، دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں ان کو ملنے دیں، ان کو پیار محبت کے ساتھ رہنے دیں. یہ پانی بند کر دینا، ہم ادھر حملہ کر دیں گے، تمہارے ٹکڑے کر دیں گے، حضور آپ ٹکڑے کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. نقصان آپ کا بھی ہوگا، اور ایسا نقصان ہوگا کہ آپ یاد رکھیں گے. تو مت کیجیے. یہ دیکھ لیجیے کتنا امن، کتنا پیار، کتنی محبت ہے وہاں کے لوگوں میں. ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہی برقرار رہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.